اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ سارے بھائی پیار محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلسلہ قصص الانبیاء میں آج سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے 86 سال کی عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ 96 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جبکہ ان کی والدہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ تورات کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کی عمر بولادت حضرت اسحاق 100 سال تھی۔ یہ بات ذکر ہو چکی کہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم نے اپنے بھتیجے بتوئیل کی بیٹی ربقہ سے کروائی، اور اس کے لیے الیارز نامی وہ جو خانہ زاد تھا، خادم گھر، اس کو روانہ کیا تھا۔ حضرت اسحاق کی شادی اپنے ننہال میں ہوئی، پھر وہاں سے اللہ جل جلالہ نے حضرت اسحاق پر اپنی رحمت نازل فرمائی کہ آپ کی بیوی ربقہ سے 2 بیٹے عطا فرمائے جڑواں۔ ایک کا نام عیسو، جس کو اہل عرب عیس کہتے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب عیسو کے بعد پیدا ہوا، اسی نسبت سے آپ کا نام یعقوب پڑ گیا۔ عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے، ایڑی کو کہتے ہیں۔ یعقوب کا معنی اپنے بھائی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تو لکھا آخذ بعقب اخیہ، اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے وہ پیدا ہوئے، یعنی ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو عیسو بڑے بیٹے، یعقوب چھوٹے بیٹے۔ یہ دونوں بھائی اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں رہے، پلے بڑے۔ ان دونوں میں ابا کو جو زیادہ پیار تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑے بیٹے عیسو کے ساتھ زیادہ پیار تھا، اور والدہ اس کو زیادہ پیار یعقوب کے ساتھ، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اور عیسو کے ساتھ ابا کو زیادہ پیار تھا بڑا ہونے کی وجہ سے۔ پھر ان دونوں بھائیوں میں یہ ترتیب تھی کہ جو بڑا بیٹا عیسو تھا یہ شکاری تھا، شکار کرتا تھا، مختلف قسم کے جناب جانور شکار کر کے لاتا، اور ماں باپ کو تازہ بتازہ گوشت کھلاتا۔ خدمت پہ معمور ہو گیا، ماں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ اور یعقوب یہ ذرا آرام فرماتے رہتے تھے خیمے کے اندر۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں اس بات پہ تھوڑا سا شکنجی پیدا ہو گئی کہ عیسو شکار کے لیے گئے اور واپس آئے تو ابا سے عرض کرنے لگے، ابا آج تو شکار بھی کوئی نہیں ملا، اور سخت تھکاوٹ نے ستایا، بھوک بھی سخت لگی ہے۔ اور اپنے بھائی یعقوب سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس یہ جو دال ساگ جو کچھ موجود ہے یہ آپ پیش فرمائیں۔ تو یعقوب کہنے لگے کہ آپ ابا کے بڑے بیٹے، تو فلسطین میں رسم و راہ یہ چلی ہے کہ وراثت بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ ایک کام اگر آپ کر لیں تو میں یہ جو کچھ کھانے پینے کا سامان ہے یہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔
کہ آپ ابا کی وراثت سے دستبرداری کا اعلان کریں۔ تو عیسو نے کہا جی میں نے کیا کرنی ہے وراثت، میں تو دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ تب وہ یعقوب نے کھانا پیش کیا اپنے بڑے بھائی عیسو۔ اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی ڈیٹیل، تفصیل، چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں ہے۔ قرآن جنرل بات کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، قرآن اصول کی بات کرتا ہے۔ اس لیے اردو بازار میں تشریف لے جائیں تو قرآن کی ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ پنجاب پبلک لائبریری پڑوس میں، یہاں تشریف لے جائیں، آپ کو قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک کلمے کے اوپر بے شمار کتابیں مل جائیں گی۔ نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں، مکتبہ مشکات، مکتبہ اسلامیہ، مکتبہ شاملہ، مکتبہ وقفیہ، بڑے بڑے لائبریریاں، عربوں کو اللہ جزائے خیر دے، دن رات ایک کر کے انہوں نے یہ ذخیرہ امت کی آغوش میں ڈالا ہے۔ لائبریریاں بھر گئیں، اور جو کام کرنے والے علماء ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت کام کیا علماء نے، بہت کام کیا۔ لائبریریاں بڑی پڑی، قرآن کی تفسیریں، ایک ایک آیت کے اوپر کام کیا۔ تو قرآن جنرل بات کرتا، تورات اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بعض اوقات تکلیف دہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب جس طرح یہ واقعہ بیان ہوا کہ بھائی کھانا تقسیم ہوا، وراثت سے دستبرداری کے اعلان۔ پھر تورات میں یہ لکھا ہے، کتاب پیدائش باب 65 اس کی ورسز جو ہے وہ بھی 65 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق جب بوڑھے ہو گئے تو آپ کی بینائی چلی گئی۔ بینائی جب چلی گئی تو بیٹے سے کھانا طلب کیا۔ بڑا بیٹا جو تھا عیسو، یہ شکار کے لیے نکل گیا کہ ابا کو اچھا سا کھانا تیار کر کے لا کے دوں، لیکن امی کو چونکہ پیار تھا یعقوب کے ساتھ، امی نے یعقوب کو تیار کیا کہ اپنی بکریوں میں سے اچھے سی 2 بکریاں ان کو بھون کے ابا کی خدمت میں پیش کرو اور ابا سے دعائیں لو۔ یعقوب نے جب یہ بکریاں وغیرہ ذبح کر کے کھانا وغیرہ تیار کر کے ابا کی خدمت میں پیش کیا، تو اس سے پہلے امی نے کیا کیا؟ لکھا ہے تورات میں کہ وہ بکریوں کی جو کھال ہے وہ ان کے گلے میں لٹکا دی اور بازوں کے اوپر لٹکا دی، کیونکہ جسم کے اعتبار سے یعقوب جو تھے یہ کمزور تھے اور عیسو جو تھا یہ قوی الجثہ تھا۔ تو یعقوب تو اسحاق تو بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ جب جا کے کھانا پیش کیا، کھانا کھایا تو دعائیں نکلی اس بچے کے لیے جو کھانا لے کے آیا کہ اللہ بھائیوں میں تیری قدر و منزلت بڑھائے، اللہ تیرے بعد نبوت کا سلسلہ چلائے، اللہ تعالیٰ پھل اور رزق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں خوب سمیٹی یعقوب نے، اور پوچھا کہ بھائی آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے پھر اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمانے لگے کہ ھذا صوت یعقوب، یہ آواز تو یعقوب کی لگتی ہے اور یہ جسم و جثہ جو ہے یہ عیسو کا محسوس ہوتا ہے۔ خیر دعائیں خوب سمیٹی، اور یہاں ابا سے دعائیں سمیٹنے کے بعد جب یعقوب نکلے تو کچھ ہی دیر بعد بڑا بھائی عیسو وہ ابا کے کھانے کا سامان لے کے آگے۔ تو ابا نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا؟ انہوں نے کہا ابا یہ وہ ھذا الطعام الذی اشتہیتہ، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں۔ ابا نے کہا کہ ابھی تو آپ نے کھانا تھوڑی دیر پہلے کھلا دیا۔ اب عیسو سمجھ گیا کہ یعقوب داؤ لگا چکا ہے، وہ پہلے ابا کو کھانا کھلا چکا ہے اور دعائیں سمیٹ چکا ہے۔ پھر حضرت اسحاق نے عیسو کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تمہیں اچھی زمین عطا کرے، اللہ تمہیں اولاد عطا کرے، اور اللہ تمہیں بھی پھل اور رزق عطا فرمائے۔ اب جب عیسو کے کانوں کی دہلیز سے
یہ آواز ٹکرائی کہ کچھ دیر پہلے تم نے کھانا کھلا دیا، تو اس کو جلال آیا، غصہ آیا یعقوب پہ کہ بھائی اس نے کھانا کھلا دیا، جبکہ کھانے کا اتنا انتظام اور انصرام میں کر کے لایا ہوں۔ تورات کہتی ہے تواعدا ان یقتلہ بعد ابیہما، کہ عیسو نے یہ دھمکی لگا دی کہ ابا کے مرنے کے بعد میں تجھے قتل کروں گا۔ یعقوب کو کہا، یہ بات جب ماں کے کانوں کی دہلیز تک پہنچی تو ماں کو چونکہ یعقوب کے ساتھ پیار تھا، اس نے یعقوب کو کہا کہ آپ اپنے ماموں کے پاس چلے جائیں جس کا نام لابان تھا۔ ربکا کا یا رفقہ یہ دو نام آتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے رفقہ لکھا ہے، علامہ حفظ الرحمان سہاروی نے ربکا اور رفقہ دونوں لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں چلے جاؤ، اور یہ حران وہ عراق میں، اور سے چلے کلدانیین کی بستی میں پہنچے، وہاں سے حران پہنچے، حرام سے پھر فلسطین پہنچے تھے۔ آپ وہاں ننہال چلے جائیں اور ماموں کے پاس جا کے رہیں، یہ ماں نے سمجھایا۔ چنانچہ شام ڈھلنے سے پہلے یعقوب فلسطین سے روانہ ہو گئے حران کی طرف، جہاں ننہالی آباد تھے۔ راستے میں جب رات چھا گئی، اندھیرا، تو راستے میں آرام کرنے کی ترتیب کی، ایک پتھر روڑا، اپنے سرانے رکھ کر سو گئے۔ اور اسی دوران ایک خواب بھی آیا آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہے، آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہے، اور اس سیڑھی کے ذریعے فرشتے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کو اچھے کلمات کے ساتھ نوازا گیا۔ جب بیدار ہوئے تو مسرت سے جھوم رہے ہیں، خوشی سے سرشار ہو رہے ہیں کہ ایسا عجیب خواب دیکھ۔ اب یہ جس مقام پہ آپ نے آرام فرمایا، خواب دیکھا، اٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ خواب چونکہ مجھے اس مقام پہ نظر آیا، اگر اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسلامت واپس پہنچا دیا تو میں اس مقام پر معبد تعمیر کروں گا، اللہ کی بندگی کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا۔ بیت ایل، اس کا نام بھی رکھ دیا بیت ایل۔ ایل کہتے ہیں اللہ کو، بیت کہتے ہیں اللہ کو، بیت ایل۔ یہ جتنے بھی نام لگتے ہیں فرشتوں کے، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، ان سب میں جو ایل کا لفظ ہے اس کا معنی اللہ ہے، اور جو پہلے نام ہے ان کا معنی بندہ۔ جبریل اللہ کا بندہ، اسرافیل اللہ کا بندہ، عزرائیل اللہ کا بندہ، میکائیل اللہ کا بندہ۔ یہ جو پہلے لفظ لگتا ہے اس کا معنی بندہ، بعد والا ایل جو ہے اس کا معنی اللہ۔ تو فرمایا بیت ایل، یہاں اللہ کا گھر بناؤں، اور جس پتھر کے اوپر سر رکھ کے سوئے تھے اس کو تھوڑا تیل مل دیا تاکہ نشانی رہے۔ علامہ ابن کثیر کہتا ہے یتعرف، اس کی پہچان رہے۔ پھر یہاں سے آپ نکلے اور حران پہنچے، جہاں پہنچ کر آپ اپنے ماموں کی خدمت پہ مامور ہو گئے، لابان۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی تھی، دو بیٹیاں، ایک کا نام تھا لیا اور دوسری کا نام تھا راحیل۔ یہ راحیل یوسف علیہ السلام کی ماں ہے۔ بات رشتے کی چلی تو ماموں نے شرط لگا دی کہ 6 سال کام کاج کرو، خدمت کرو، تو 6 سال کے بعد بیٹی آپ کو نکاح کر کے دوں۔ 6 سال خدمت کی، 6 سال پورے ہوئے تو ماموں نے اپنی بڑی لڑکی لیا نکاح کر کے دے دی۔ شب زفاف کے لیے جب لیا پیش کی گئی
تو الصبح یعقوب علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے شکوہ کیا جا کے سسر نامدار کو کہ غدر تھا، آپ نے دھوکہ کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میرا طبی میلان اور رشتے کی ترتیب تو راحیل کی طرف۔ وجہ کیا تھی؟ یہ جو لیا تھی بڑی، اس کے بارے میں قصص الانبیاء میں لکھا ہے ضعیفۃ العینین، ضعیفۃ العینین، چھوٹی آنکھوں والی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی ہے، مگر عورت میں حسن و جمال جو ہے اس کی آنکھ کا موٹا ہونا ہے، اسی لیے جنت کی حور کو حور کہا جاتا ہے، موٹی آنکھوں والی، حور العین، موٹی آنکھ، یہ عورت کا حسن و جمال ہے۔ چھوٹی آنکھ یہ حسن و جمال کی نشانی نہیں۔ تو سسر کو کہنے لگے غدر، آپ نے تو دھوکہ دے دیا، میرا دل تو مائل تھا راحیل کی طرف، کیونکہ وہ حسن و جمال میں بہت آگے تھی، اور ان کے لیے لیا ضعیف العینین، آنکھیں چھوٹی، قبیحۃ المنظر، کوئی حسن و جمال والی بھی نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی، میں تو دوسری کے ساتھ شادی کروں گا، یعقوب نے کہا۔ تو سسر نے کہا لیس لنا سنت، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ان نزوج الصغری قبل الکبری، کہ ہم چھوٹی بیٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم نے یہ بڑی آپ کے نکاح میں دے دی، اگر آپ چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا 7 سال کا ٹینیور اور بڑھا دیں۔ یوں 7 سال مزید گھر کی خدمت کی یعقوب علیہ السلام نے۔ جب یہ مدت پوری ہوئی، 6 وہ 7 یہ کتنے، 13 سال، 13 سال، تو پھر اس چھوٹی کے ساتھ شادی ہوئی۔ اس زمانے میں 2 بہنیں بیک وقت نکاح میں رکھی جا سکتی، 2 بہنیں۔ تورات نے آ کے اس قانون کو چینج کیا، تبدیل کی، تورات میں تبدیلی آ گئی کہ بھائی یہ نہیں، بیک وقت ایک باپ کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تورات نے آ کے اس قانون کو چینج کیا۔ خیر یہ 13 سال کا ٹینیور گزرا خدمت گاری کا، آپ نے کچھ 7 سال کا ٹینیور اور بڑھایا، 20 سال کی مدت آپ نے اپنے ماموں کے پاس گزاری۔ اب یہ خدائی کام سارا آپ دیکھیں کہ وہاں سے ماں نے روانہ کیا تھا کہ دونوں بھائیوں میں کلیش پیدا ہو گئی، ایک نے دوسرے کو قتل کی دھمکی دے دی تھی، اور ماں اس کو بچانے کے لیے آنکھوں سے اوجھل کر کے اپنے میکے روانہ کر دیا کہ وہاں جا کے یہ رہیں، اور یہ دل سے معاملہ اس کا پیچھے جو جلال آیا ہے ایشو کو یہ ختم ہو جائے۔ خیر 20 سال وہاں رہے، اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحمت نازل فرمائی۔ اب خوبصورت اور حسین و جمیل راحیل، لیا واجبی شکل کی، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ نے اس کمی کو کیسے دور فرمایا کہ لیا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا۔ پہلا بیٹا عطا فرمایا روبیل، دوسرا بیٹا عطا فرمایا لاوی، تیسرا بیٹا عطا فرمایا شمعون۔ اب یہ چیز جو ہے نا راحیل کو کھٹکنے لگی، یہ کیا چکر، کالی کلوٹی سی ہے، کوئی اتنی جاذب دل و نگاہ، دل ربا بھی نہیں، دلکش بھی نہیں ہے، مگر بچے یکے بعد دیگرے ہو رہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جب یہ 2 بیٹیاں باپ نے ان کے نکاح میں دی تو ان بیٹیوں کی خدمت گزاری اور چاکری کے لیے ایک لونڈی بھی ساتھ دی۔ جو لونڈی لیا کو دی اس کا نام زلفا تھا، اور جو راحیل کو دی اس کا نام بلہا تھا۔ اب جب بیٹے پیدا ہو رہے ہیں لیا سے، راحیل اس سے اولاد نہیں ہو رہی، راحیل سے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے دل میں کھٹکا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنی لونڈی جو تھی بلہا وہ حضرت یعقوب کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی سے 2 بیٹے عطا فرما دیے، ایک کا نام دان تھا، دوسرے کا نام نفتالی۔ کتنے ہو گئے؟ روبیل،
لاوی، شمعون، اور ادھر لونڈی سے 2، دان اور نفتالی 5 ہو گئے۔ اب یہ ترتیب جب لیا نے دیکھی تو اس نے زلفا نامی اپنی لونڈی وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی 2-3 اولادیں عطا فرما دی۔ تو یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 مذکر بچے، 1 بیٹی دینا عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت راحیل جو تھی یہ زاری کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگی، اے اللہ میری گود بھی ہری بھری کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ عجیب قادر و قدیر ذات ہے، فسمی اللہ نداءها ودعاءها فاجاب اللہ دعاءه، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راحیل نے دعا مانگی، اے اللہ میری گود بھی ہری کر دے، چنانچہ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ تیری دعا قبول کر لی ہے، تیری دعا سن لی ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، ابن کثیر کہتے حسیناً جمیلاً، اللہ تعالیٰ نے راحیل کو حسین و جمیل بچہ عطا فرمایا جس کا نام یوسف۔ یہ ساری اولاد حران میں پیدا ہوئی، عراق میں، جہاں حضرت یعقوب 20 سال ماموں کے پاس، 20 سال، پھر 20 سال جب مکمل ہوئے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اپنے ماں باپ سے ملو، فلسطین میں دار ہجرت جو آپ کے آبا کا ہے جا کے ان سے ملو۔ تو حضرت یعقوب نے اجازت مانگی، روانگی کی، ان کو اجازت مل گئی، مگر انہوں نے کہا ماموں نے کہ آپ کی وجہ سے بوری کلی، اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت عطا فرمائی ہے، آپ کی وجہ سے سلینی معاشی، مجھ سے مانگو جو تم چاہتے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ڈیمانڈ کر دی، بکریاں، بھیڑیں ہیں جو بھی، اور فرمایا کہ اس سال جتنے جانور بچے دیں گے جو حاملہ بچے جانور ہیں یہ سارے حوالے کرو، اور جن میں سفید اور سیاہ رنگ کے نشان ہیں یہ سارے حوالے کیے۔ چنانچہ ان کے بچوں نے سارا مال اس طرح کا چن کے تیاری بنی اور حران سے نکلنے کی ترتیب بنائی۔ اب جو تھے بچیوں کے ماموں وہ راستے میں ملے، ان کو اس دن اطلاع نہیں کہ آج ہماری روانگی ہے، تیاری تو شروع ہو گئی گھر میں، مگر آج اطلاع نہ ملی کہ آج روانگی ہے، تو تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے، نے کہا بھیا آپ نے اطلاع نہیں دی کہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا۔ اگر آپ کہتے کہ جناب آج ہم نے روانہ ہونا ہے تو کوئی ڈھول کی تھاپ پر بچیوں کو روانہ کیا جاتا، نواسوں کو روانہ کیا جاتا، خوشی کا اظہار کیا جاتا، مگر آپ نے اطلاع نہیں دی۔ خیر چلے، چلتے گئے۔ اچھا، جلعاد نامی ایک ٹیلے پہ پہنچے تو دونوں کے بیچ میں ایک بات ہوئی، حضرت یعقوب اور بچیوں کے باپ کے درمیان یا ماموں کے درمیان۔ انہوں نے کہا جی بس ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان بچیوں کو آپ نے ستانا نہیں اور ان کے اوپر آپ نے کوئی اور شادی نہیں کرنی۔ چنانچہ یہاں بات طے ہو گئی، کھانا پکانا ہوا، یہ ادھر کو چلے آئے اور وہ فلسطین کی طرح روانہ ہو گئے۔ جب فلسطین کے قریب سعیر کے قریب پہنچے تو یہ جتنے مال اکٹھے کر کے لائے تھے یہ سب عیسو کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار کیے گئے اور اطلاع دی گئی کہ یہ سارا سامان تمہارے لیے آیا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب نے آگے بڑھ کے سجدہ کیا عیسو کو، ان کی بیویوں نے سجدہ کیا، بچوں نے سجدہ کیا، اس کا دل نرمایا اور پسیجا، ایک دوسرے کو گلے لگایا، ایک دوسرے کو پیار دیا، اور یوں اس ترتیب پر عیسو چلے گئے آگے۔ عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی اور یہ چلے گئے فلسطین میں۔ حضرت یعقوب وہاں جا کے کام شروع کر دیا۔ اللہ جل شانہ، بھائی واقعے کو یہاں روک رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو مکمل کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک۔